تو اے ابراہیم، فرشتوں نے کہا اعرض عن ھذا، اعراض کر تو اس سے، منہ موڑ لے اس بات سے، یعنی یہ خیال نہ کر کہ اب وہ ایمان لے آئیں گے قوم لوط والے، چھوڑ دے اب یہ خیال تو، یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ چکا ہے حکم تیرے رب کا، یعنی اب وہ اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اب مسئلہ سمجھو، ایک خدا کے لیے یوں ہی نہ اس آیت کو چھوڑنا۔ ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اولاد کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں اولاد دینا ہوتا، بیٹے بیٹیاں دینا ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں کبھی بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اختیار میں اولاد دینا ہوتا تو بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ کب سے تمنا تھی ان کی، کب سے آرزو تھی، تو اپنی بیوی کی گود کو کب سے پورا اس کی تمنا کر دیتے، ہرا کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، معلوم ہوتا ہے اولاد کا خزانہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، بے شک میرا رب جو ہے جاننے والا ہے اور قادر ہے ہر بات کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اولاد کا خزانہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی ولی پیر پیغمبر کے پاس یہ خزانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھو عقیدے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب نبوت سے سرفراز کیا، سب سے پہلے تبلیغ کی باپ کو، باپ نے کہا میں تجھے سنسار کر دوں گا اگر میرے معبودوں کے خلاف کوئی کام، نکل جا میرے گھر سے۔ ابراہیم نے سلام متارکت کیا، ٹھیک ہے ابا جان گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے پہلے کیا چھوڑ دیا؟ گھر چھوڑ دیا۔ پھر معاشرے کو تبلیغ کی، معاشرے والوں نے مخالفت کی، اپنا اصلی وطن بھی چھوڑا، فلسطین آئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تبلیغ شروع کی۔ بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آگے؟ بیابان وادی کے اندر، جنگل کے اندر چھوڑ کے آگے، جہاں نہ کوئی آدم ذات ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ سبزہ ہے، بیابان وادی ہے یہاں پہ۔ پھر جب وہی بیٹا جوان ہوتے اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے فرماتے چل اس کے گلے پہ چھری چلا۔ اللہ کا حکم پا کر گلے کے اوپر کیا چلانے لگتے ہیں؟ چھری چلانے لگتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی توحید کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس وقت کا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نمرود کا، اس کے ہم پلہ ہوئے، اس کا مقابلہ کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن وہی پیغمبر سفارش نہیں، سمجھے، پرزور سفارش کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کو یجادلنا کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ ہم سے ابراہیم جھگڑے کرنے لگا، پرزور سفارش کرنے لگا کہ قوم لوط کو عذاب نہ دیا جائے، عذاب نہ دیا جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا آرزن ھذا، ابراہیم چھوڑ دے اس بات کو، میں جس قوم کے اوپر عذاب لانے کا ارادہ کر لوں اب اس قوم سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ بس بتاؤ، ابراہیم کی مرضی تھی عذاب کے اندر تاخیر ہو جائے، اللہ کی مرضی تھی عذاب ابھی آئے۔ مرضی کس کی پوری ہوئی؟ سارے بولو مرضی نبی کی پوری نہیں ہوئی، مرضی اللہ کی پوری ہوئی ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ ماننے پہ آئے تو ابلیس کی بات بھی مان لیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جس کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہے۔ اللہ ماننے پہ آئے ابلیس کی بات بھی مان لیتا ہے، اسے ہے کوئی پوچھنے والا؟ ماننے پہ آئے چیونٹی کی بات بھی مان لیتا ہے کوئی پوچھنے والا؟ نہ ماننے پہ آئے تو حضرت نوح کی سفارش کو بیٹے کے حق میں بھی رد کر دیتا ہے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ نہ ماننے پہ آئے تو ابراہیم کی سفارش کو قوم لوط کے بارے میں کیا کر دیتا ہے؟ رد کر دیتا ہے کوئی پوچھنے والا؟ ہاں، نہ ماننے پہ آئے تو پیغمبر کی رضا کو، ابو طالب کے بارے میں میرے پیغمبر کی رضا تھی، ابو طالب چچا ایمان لے آئے، اللہ کی رضا تھی، نہ ایمان لا کے لے کے آئے، بڑا زور لگایا، ٹھیک ہے۔ نہ ماننے پہ آئے تو پیغمبر کی رضا کو بھی نہیں مانتا ہوا، کوئی ہے پوچھنے والا؟
کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ عزیز ہے, اللہ غالب ہے. عقیدہ بنا لو اللہ کے آگے کوئی بھی شفیع غالب نہیں ہے. کوئی بھی اپنے زور سے اپنی طاقت سے اللہ کے آگے اپنی بات کو منوانے کے اوپر قادر نہیں ہے. ہاں اللہ اپنی بات منوانے کے اوپر قادر ہے, لیکن اللہ سے جوش کے اندر بھی محبت کے اندر بھی کوئی بندہ چاہے 100 سال عبادتیں کر لے اللہ تعالیٰ کی, لیکن اللہ سے اپنی بات منوانے کے اوپر قادر نہیں ہے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے خود تعبیر کیا یجادلنا کے لفظ ہے. اللہ نے فرمایا عارضن ھذا, چھوڑ دے ابراہیم تو اس چیز کو چھوڑ, عذاب آئے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, دیکھو جی آگے انہ قد جاء امر ربک, بے شک تحقیق آ چکا ہے تیرے رب کا امر یعنی عذاب والا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود, اور بے شک آنے والا ہے اس کو عذاب یعنی اس قوم کو عذاب آنے والا ہے غیر مردود, جو نہیں پھیرا جاتا. ایسا اب تیرے رب نے ارادہ جو کر لیا ہے, اب تیرا رب اس ارادے سے ہٹنے والا نہیں ہے. بس وہ عذاب آیا ہے جو اب عذاب سے ٹلنے والا نہیں ہے. جزاک اللہ جی, صدق اللہ.